استخارہ کیا ہے؟ استخارہ اللہ سے مشورہ ہے، استخارہ اللہ سے خیر مانگنا ہے۔ استخارہ کا مطلب ہوتا ہے ہم اللہ سے سوال کرتے ہیں کہ یا اللہ اس مسئلے میں، اس معاملے میں ہمارے لیے جو خیر کا راستہ ہے وہ ہم پر ظاہر فرما، تو اسے استخارہ کہا جاتا ہے۔ استخارے کی کتنی اہمیت ہے، آپ صحابہ کا یہ قول سنیے، فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعلمنا الاستخارہ کما یعلمنا السورۃ من القرآن او کما قال، فرماتے ہیں کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استخارہ اتنی ہی اہمیت سے سکھاتے تھے جتنی اہمیت سے قرآن کی کوئی سورت سکھاتے تھے۔ اب بتاؤ، قرآن کی سورت سکھانا اللہ کی وحی ہے، رسول اللہ صحابہ کو تعلیم دیتے تھے کہ یہ سورت ہے، اس کو سکھاتے تھے۔ تو صحابہ فرماتے ہیں جس طرح حضور قرآن کی سورت سکھاتے تھے اسی طرح ہمیں استخارہ کرنا بھی سکھاتے تھے۔ اب استخارہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے استخارہ کا طریقہ ارشاد فرمایا، جب تمہیں کوئی مسئلہ پیش آ جائے اور فیصلہ نہ کر پاؤ تو تم 2 رکعت نفل پڑھو، صرف 2 نہیں، آپ 4 بھی پڑھ سکتے ہیں، 6 بھی پڑھ سکتے ہیں، کچھ رکعت نماز پڑھیں۔ نماز پڑھنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائے استخارہ ارشاد فرمائی، جو آپ استخارہ کی دعا مختلف کتابوں میں لکھی ہوتی ہے، جس کے شروع میں ہے استخیرک، یا اللہ میں تجھ سے استخارہ اور بھلائی کا سوال کرتا ہوں، وہ پوری دعا۔ تو حضور نے فرمایا یہ دعا مانگے، دعا مانگنے کے بعد بس یہ اس کا استخارہ ہو گیا۔ اب ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ہم سمجھتے ہیں جب بندہ استخارہ کر لے گا تو رات کو خواب میں ایک فرشتہ آئے گا اور اس کو کہے گا بھئی تم یہ جو مسئلہ پوچھ رہے تھے اس مسئلے کے اندر یہ والا راستہ نہیں، یہ والا راستہ ہے۔ یا ہم سمجھتے ہیں کہ فرشتہ نہیں، ایک سفید داڑھی والا اور سفید لباس والا، اور ہم نے ایک یہ لباس ایک تصور ذہن میں بنایا کہ جب خواب میں آتا ہے تو ایک سفید داڑھی والا ہوتا ہے، اس کی سفید پگڑی ہوتی ہے اور اس کا سفید لباس ہوتا ہے، اور وہ آئے گا اور کہے گا جی بھائی تم جو مسئلہ پوچھ رہے ہو اس کا یہ والا حل ہے، اللہ نے مجھے بھیجا ہے۔ حدیث مبارکہ میں یہ نہیں ہے، کہیں پر بھی نہیں ہے، کہیں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا جب تم استخارہ کرو گے تو اللہ خواب میں کوئی آواز دے گا تمہیں بتائے گا، یا کوئی بندہ آئے گا تمہیں بتائے گا، یا کوئی فرشتہ آئے گا تمہیں بتائے گا، یہ نہیں فرمایا۔ تو اب جب یہ بھی نہیں ہونا، کسی نے آگے بتانا بھی نہیں ہے، تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک صحابی کو استخارے کا حکم فرمایا تو آگے فرمایا کہ استخارہ کرو، اگر دل تمہارا ان دونوں مسئلوں میں کسی ایک کی طرف مائل نہ ہو تو پھر دوبارہ کرو، پھر فرمایا کہ پھر نہ ہو تو یہاں تک کہ 7 مرتبہ کرو، اور فرمایا کہ اس کے بعد تمہارا دل جس فیصلے پر جم جائے اللہ کی طرف سے وہی فیصلہ ہے، اس کے اوپر عمل کرو۔ تو اس کا مطلب ہے بندہ تردد میں تھا، پریشان تھا کہ یہ والا کام کروں کہ یہ والا کام کروں، تردد اللہ نے ختم کر دیا۔ تم اللہ سے مانگتے رہے کہ یا اللہ مجھے بتا میں کیا کروں، یا اللہ جو میرے لیے بہتر ہے وہ واضح فرما، یا اللہ میرے لیے جو بہتر ہے وہ واضح فرما۔ واضح یہ ہوا کہ تمہارے دل سے تردد ختم ہو گیا، ایک طرف تمہارا دل جم گیا، یہ اللہ کی طرف سے اشارہ ہے، تو اسی کے وہی کام کرو۔ اور فرمایا اس کے بعد تم اللہ پر توکل کر کے وہ کام شروع کر دو، اللہ تعالیٰ بہتری فرمائے گا۔ دوسرے بہت سے آج کل استخارے کے طریقے نکلے ہوئے ہیں۔ ایک تو یہ بھی بڑا مسئلہ ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ بھی امام کا کام ہے استخارہ کرنا، کہ امام صاحب کے پاس آئیں کہ امام صاحب یہ میرا مسئلہ ہے، بچی کی شادی ہے یا بیٹے کی شادی ہے یا فلانا مسئلہ ہے، تو امام صاحب استخارہ کر دیں۔ تو مجھے بتائیں، اگر چلو امام کو آپ عزت دیتے ہوئے کہ یہ نیک بندہ ہے، چلو اس نیت سے اگر آپ اس کو کہتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سب سے بڑی ہستی تو حضور تھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورے استخارے کا فرمایا تھا تو صحابہ کہتے کہ یا رسول اللہ آپ کے ہوتے ہوئے ہم کیسے استخارہ کرتے ہیں، آپ ہی ہماری طرف سے استخارہ کر دیں۔ تو صحابہ نے تو نہیں فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کا مسئلہ تھا فرمایا کہ تم یہ طریقہ کرو، تمہیں میں طریقہ بتا رہا ہوں۔ اس کا مطلب ہے کہ جس کو مسئلہ پیش ہو استخارہ وہی کر سکتا ہے۔ اور یہ جو آج کل اور طریقے ہیں، چونکہ ارجنٹ چاہیے ہوتا ہے ہر بندے کو، ہم کہتے ہیں جی میں نے بس ابھی آدھے گھنٹے میں یہ کام کرنا ہے، آپ جلدی سے استخارہ کرتے ہیں کہ کیسے ہوگا۔ پھر ظاہر ہے جب آپ ارجنٹ چیزیں مانگتے ہیں تو عاملین بیٹھے ہیں، وہ ارجنٹ چیزیں آپ کو تیار کر کے شریعت میں بنا کر دے دیتے ہیں۔ تو کوئی کہتا ہے تسبیح پکڑو اور کلام پڑھو، وہ تسبیح ہلے گی، ادھر ہلے گی تو ٹھیک ہے، ادھر ہلے گی تو ٹھیک نہیں ہے، اور پتہ نہیں پانی کے اندر یوں کرو اور پانی یوں ہونے لگے گا تو یہ ٹھیک ہو جائے گا، یوں ہونے لگا تو یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ وہ جانے ان کا کام، شریعت میں اس کا کوئی مسئلہ ہم نے نہیں دیکھا۔ رسول اللہ نے جس کو استخارہ فرمایا ہے، اور آج تک جتنے محدثین نے وضاحت کی ہے انہوں نے اسی حدیث کے پیش نظر کہا کہ رسول اللہ نے استخارہ کا یہ طریقہ بتایا ہے، اور اس کی کل تفصیلات یہ ہیں۔